صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں سے سجے رحمت بھرے سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید، ماشاء اللہ، مرحبا۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر ہے کہ یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کر رہے ہیں ہم لوگ مل جل کر۔ تو آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا بھی کریں، دعا کریں کہ مولا کرم پر کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی خوب ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اور اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائے۔ زندگی کے وہ دن جو مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو آنے والے دنوں کے لیے خیر و برکت کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو اس دن کے لیے زیادہ نجات بنائے۔ یہ نیت بھی کر لیجیے جو میں نے کہا، پہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے امیر اہل سنت کی مبارک الفاظ۔ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سلسلے میں آمد مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ انتخاب کیا ہے؟ سوچ کے سورہ یاسین شریف کی درمیان کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بیان فرمایا، وہاں پر ملنے والی نعمتوں کا بیان فرمایا۔ ماشاء اللہ اس کو سن کر مزید جنت میں لے جانے والے اعمال اپنانے کی طرف ہمیں رغبت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فقران حمید کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کروں گا، اور آپ سب بھی تلاوت قرآن مجید کی تعلیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الجنة یوم فی شغل فاکہون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل. عنایت و ترجمہ میرے آقا الحضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس طرح ارشاد فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی ہم سماعت کرتے رہیں گے. ترجمہ: بے شک جنت والے آج دل کے بلاووں میں چین کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے، بہشتی اشجار کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے امتزاج یعنی لذت حاصل کرنا، یہ یعنی جنتیوں کے مشغولیت ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے. ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگے. ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی اللہ عز و جل ان پر سلام فرمائے گا خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ. اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے. ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام ہو. ترجمہ: اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. جس وقت مومن جنت کی طرح روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ پھٹ جاؤ، مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ. اور ایک کل یہ بھی ہے کہ یہ حکم کفار کو ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جائیں. ترجمہ: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید قرآن حمید کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلسلے میں مرحبا. ماشاء اللہ. پہلے نیتیں ہمیں کروا دیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کی، دو زانے دیکھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے رس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت
اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے رسول اللہ تمہارا فضل ہے کہ میں غلام غوث خواجہ ہوں کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ مدینہ بھی میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد الفت یا رسول اللہ میرے سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں بتی اے پاک میں بن جائے تو بتی یا رسول اللہ بتی اے پاک میں بن جائے تو بتی یا رسول اللہ شہاب رحمت کی نظر رکھنا شہاب میرا رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت
مدینت یا رسول اللہ. وہ بھی پڑھ دیجیے نا، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجیے، جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجیے، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. اگر کبھی آپ فش فارم پہ گئے ہیں جہاں فش کی پروڈکشن ہوتی ہے آرٹیفیشلی، انہیں فارمز میں انہیں پالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میٹھے پانی کی عموماً مچھلیوں میں اور کھارے پانی کے حساب سے بھی ترکیب بنائی جاتی ہے، تو بعد میں انہیں نکالا جاتا ہے اور ایک انڈسٹری ہے ایک قسم کی، اور پھر انہیں سپلائی کیا جاتا ہے ڈفرینٹ جگہ پر. تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ حوض جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ڈالتے نا جال نکال کر پھر وہ مچھلیاں پکڑ کر کنارے پر لا کر ڈال دیتے ہیں. اور بھی اتفاقات ہوئے ہوں گے، ایکسپیرینس کیا آپ کو کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، بہت تڑپتی ہے. مگر زور جو میں دینا چاہ رہا ہوں، جس بات پہ ہم نے سوچنا ہے وہ یہ کہ اتنی کوششیں، اتنی پھڑکنے تڑپنے کے بعد وہ خود پانی میں نہیں جا نہیں سکتی. وہ اتفاق وہ الگ بات ہے، پانی کے قریب ہی ہے اور اچھلی اور گر گئی، وہ ایک الگ اگزامپل ہے. لیکن جب ڈکتے ہیں عموماً مشاہدہ یہ ہے کہ وہ تڑپتی رہتی ہے، بہت کوششیں کرتی ہے، بہت زیادہ اس کی حرکت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پانی میں دوبارہ نہیں جا سکتی. اور جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رینگ کر، چل کر، اچھل کر، جم کر کے، پھدک کر جیسے تیسے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ رہتی پانی میں ہی زندہ ہے لیکن کوششیں بہت کرتی ہیں، وہاں نہیں جا پاتی ہے. کوئی دوسرا اگر اٹھائے اور پھینک دے پانی میں، پھر چلی جائے گی. اب مثال سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی، ہم کوششیں، ہم نیکیاں کریں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، نیکیاں کر رہے ہیں اور اعمال میں لگے ہوئے ہیں، حرکت تو ہے ہماری، ہم یہ حرکت کر تو رہے ہیں، ہم یہ اعمال کر تو رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرے گی. یہ ہمارے اعمال نیکیاں کرنی چاہیے، اس طرح ڈائمینشن یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے نا، جو نیکیاں ہیں، ان کی ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت، اس کا فضل، یہ ایسی نعمت اعلیٰ ہے جو ہمیں اللہ کے فضل سے جو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جنت میں داخل کرے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے، یہ مدنی سوچ ہونی چاہیے. اور نیکیوں کی ظاہری طور پر اگرچہ کثرت بھی ہو جائے تو اول تو پہلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے، مدنی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا اور ہمیں یہ ہدایت ہوئی اور ہم نے یہ نیکی کی ہے، سر انجام دی. دوسرا یہ کہ یہ ظاہری طور پر ان کی کثرت، یہ بھی کر ڈالا، یہ بھی کر ڈالا، دن میں اتنے 10 دے ڈالے، آج امی جان کی اتنی خدمت کی ہے، پڑوسیوں کا آج اتنا خیال رکھا ہے، یہ ہدیہ بھی بھیجا ہے، غریبوں کی مدد بھی کر دی ہے، نوافل بھی ادا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے بے شک، مگر ہماری نیکیوں کی ویلیو، بس اس پر دھیان رہنا چاہیے. پچھلی امتوں میں ایک صاحب گزرے، نیک شخصیت تھے، سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ، مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا، سمندر، اس کے بیچ میں ایک پہاڑ، جزیرہ سمجھ لیجیے، پہاڑوں کے بیچ پر جہاں انسان کا گزر نہ ہو وہاں رہا کرتے تھے وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے، نیک شخص تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے وہاں اس پہاڑ پر ایک میٹھا انار کا درخت پیدا فرمایا، پانی کا چشمہ جاری کیا. اب یہ انار جو کھاتے
اور چشمے سے میٹھا پانی پیتے اور عبادت کرتے، صالح شخص تھے، نیک شخص تھے. 400 سال اس طرح عبادت کی. کتنے؟ یس 400 ایئرس، 4 سینچریز، 400 سال، 4 صدیاں انہوں نے عبادت میں گزار دی. اس طرح گزاری. ذرا آپ سوچئے کہ ایسی جگہ کہ جہاں کسی کا گزر ہی نہیں ہے، کوئی انسان ہی نہیں جاتا. اب انسان نہیں ہے تو نہ میں کس کی غیبت کروں گا؟ کوئی تو ہوگا جس سے میں بات کروں گا اور مجھ سے غیبت ہوگی. میں کس سے چغلی کروں گا؟ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تو کوئی شخص سامنے چاہیے کہ میں اس کو جھوٹ بولوں تو تب بات کروں گا اور جھوٹ بولوں گا. تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ وہ ایک بالکل تنہا کتنے سارے گناہوں سے وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ محفوظ تھے. تو جو لوگوں کے تعلقات کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہو جاتے نا، یہ تو ویسے ہی سے جڑ کٹ گئی. اور بھی ماشاء اللہ بہت نیک تھے وہ. اب ان کے نظر کا جب وقت قریب آیا، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو اب اللہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی شان نرالی ہوتی ہے ماشاء اللہ. انہوں نے عرض کی کہ آپ اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں وضو کر لوں تازہ اور 2 رکعت نفل پڑھوں. دوسری رکعت کی جب دوسرے سجدے میں جاؤں گا تو آپ میری روح قبض کر لیجئے گا. یہ عرض کی انہوں نے. تو اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہاں اتنی اجازت میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو اب انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. جب حضرت دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گئے تو ان کی روح قبض کر لی گئی. اور فرماتے ہیں کہ ان کا بدن روایت میں بدن سلامت ہے، اسی طرح سجدے کی حالت میں موجود ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض بھی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم آسمان کو جاتے ہیں تو ان کو اسی طرح سر میں سجود دیکھتے ہیں، یعنی اپنے مقام پر جس طرح سجدے کی حالت میں ان کا وصال ہوا تھا. تو جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اسی کنڈیشن میں یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں. تو یہ جو صاحب ہے، یہ جو نیک شخصیت ہے، جب یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے روز تو داما عمال میں ظاہر کوئی گناہ تو ہوگا ہی نہیں. جی ہاں، داما عمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی تو رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. تو رب عز و جل ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبادي الى جنتی برحمتی، یعنی میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. گناہوں کا نام اعمال میں تھے ہی نہیں اور نیکیوں کی مقدار دیکھیے گا کتنی 400 سال کس طرح سے عبادت کی ماشاءاللہ. تو اب ان کے منہ سے نکلے گا، اس وقت ان کے منہ سے نکلے گا کہ اے رب میرے، بلکہ میرے اعمال کے سبب، میرے عمل سے، یوں جب یہ نکلے گا تو رب عز و جل، یعنی ان کا کانسیپٹ شاید یہ ہوگا کہ میں نے اعمال ہی ایسے کیے ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ ہے ہی نہیں. تو ارشاد ہوگا کہ لوٹاؤ، اللہ اللہ لوٹاؤ، میزان کھڑی کرو. میزان کھڑی کی جائے گی اور 400 سال کی عبادت، اور فرمایا جائے گا اس کی 400 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے. تو اب کیا ہوگا؟ میزان کھڑی کی جائے گی، ایک طرف 400 سال کی عبادت رکھی جائے گی، دوسری طرف ایک آنکھ وہ رکھی جائے گی. ایک آنکھ کی نعمت دوسرے اس میں رکھی جائے گی. بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں، یاد جملہ لکھا ہے، لوٹاؤ اور میزان یعنی ترازو کھڑی کرو اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلے میں، اور ہماری نعمتوں سے جو ہم نے اسے 400 برس میں دی صرف آنکھ کی نعمت دوسرے میں رکھو. وزن کیا جائے گا اور 400 برس کی عبادت سے یہ ایک آنکھ کی نعمت کہیں زیادہ ہوگی. اللہ اللہ فرمایا ارشاد ہوگا میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ عدل سے، میرے عدل سے. تو اب اس پر گھبرا جائیں گے وہ، اب گھبرا کر وہ جو نیک شخصیت ہوں گے وہ عرض کریں گے نہیں ہے رب بلکہ تیری رحمت سے. تو ارشاد ہوگا کہ اذهبوا بعبادي الى جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ. تو اب یہ شخصیت تھی کہ جو 400 سال تک عبادت میں مشغول رہی، گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہیں تھا، اتنے نیک تھے. ہم اپنا اسسمنٹ بھی تو کریں کہ وہ مجھے ایک بزرگ علیہ رحمہ کا فرمان یاد آ رہا ہے، ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نام ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ
انہوں نے کپڑا تیار کیا، کپڑے کے کام کرتے تھے وہ، اور کپڑا ایسا بہترین تیار کیا انہوں نے، کاریگری لگا کر اپنی اسکلز ڈال کر کے دیکھتے تھے، اور حیرت کہ اس کے جو ہے نا آج بہت اچھے دام ملیں گے، بہت اچھے دام ملیں گے، بہت یعنی کہ محنت سے انہوں نے وہ تیار کیا تھا، مارکیٹ میں لے کے گئے اور کپڑے کی جو اس کو آفر کی کہ بیچنے کے لیے بیٹھ گئے وہ، تو ایک شخص آیا اور اس نے کپڑے کی جو بھاؤ پوچھا، تو بڑے آپ نے پیش کیا اس کو، کام تھا وہ تو ظاہر ایک کام کیا ہوا تھا، کپڑے کی اس کی بیش قیمت اور اس کی کوالٹی کا جواب نہیں تھا، تو آپ نے اس کی قیمت بتائی، تو کہنے لگے کہ یہ ایسا کپڑا ہے کہ اتنا زبردست ہے، یہ آپ نے جو اس کی فیچرز ہے وہ بتائے، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ کپڑا آپ نے قیمت تو اتنی مانگی لیکن نا اس میں ایک ایپ بھی ہے، سامنے والا شخص کہنے لگا ایپ بھی ہے، ایپ بھی ہے، ہاں، تو انہوں نے وہ ایپ دکھا دیا، اب انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو وہ گھبرایا ہوا کہ اسے آپ قیمت لے رہے ہیں، اس سے زیادہ لے لیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے معاملہ، میں نے تو آپ بتایا کہ اس میں یہ بھی ایپ ہے یہ بھی ایپ ہے، لیکن یہ جتنی آپ قیمت بتا رہے اس سے زیادہ کہ یہی ہے، تو آپ روئے نہیں، گھبرائے نہیں، وہ کنفیوز ہو گئے شاید، تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ جو تم نے میرے اس کی اندازے سے کم قیمت لگائی ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی محنت سے اتنی کاریگری سے ایک ایسا کپڑا بنایا کہ میں سوچتا تھا اس کی کوالٹی کا جواب نہیں ہے، اور جب میں نے تمہارے سامنے پیش کیا تو تم ایک عام ایک انسان ہو میرے یہی جیسے، اور تم نے اس میں سے عیب نکال دیا، تو جو میں عبادتیں کر رہا ہوں، میں جو سوچتا نیکیاں کر رہا ہوں، جب میں رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اللہ عز و جل کا علم تو لامحدود ہے، وہ تو دلوں کی باریک سے باریک پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی جانتا ہے، تو جب میری عداوت وہاں پیش کی جائیں گی تو ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا، میرے نیچوں کی کیا حیثیت ہوگی اس وقت، تو مجھے وہ تصور سے رونا آ گیا، تو ہم رب عز و جل علیم حکیم جاننے والا، اور وہ اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرنے، ہم کتنے کمزور کیسے ناقص، تو اندازہ لگا لیجیے، رب عز و جل کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، رب عز و جل کی رحمت مانگنی چاہیے، یہی مدنی پھول ہے، ذرا ہم غور کریں کتنا عرصہ ہو گیا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے رحمت کی عافیت کی بھیک مانگی تھی، اس حوالے اس پر ضرور سوچیے گا۔ آئیے اور آگے بڑھاتے ہیں اس نیکیوں کے سلسلے کو، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت للعالمین ہے، ان کے اسماء شریف کا ہم آپ کو بیان بتاتے ہیں، ان کے بارے میں نالج دیتے ہیں، اسماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا سلسلہ روحانی علاج۔ آئیے وہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج مبلغ دعوت اسلامی نے کون سے اسم شریف کا انتخاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے محمود، یعنی تعریف کیے ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمود کا مطلب ہے وہ ہستی جن کی ذات و صفات کی تعریف دنیا اور آخرت دونوں میں کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام بھی محمود ہے، اور ایک مقام محمود ہے کہ جہاں قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام یعنی محمود زبور شریف میں بھی مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان اسمہ فی السماء محمود، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا
سرکار کی نعت خوانی کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی زمین و آسمان کے اندر جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامدین میں، جو ان کی حمد کرنے والے ہیں، جو ان کی تعریف کرنے والے ہیں، نعت گوئی کرنے والے ہیں، ان میں بھی ہم سب کو شامل رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. آئیے اس اسم کے متعلق سنتے ہیں کہ اس مبارک اسم کا ورد کرنے والا انشاءاللہ عز و جل اپنے احباب میں معزز ہوگا اور دارین کی یعنی دنیا و آخرت کی سعادتیں پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک اسم محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف واپسی چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اب آپ کی باری آ گئی جناب جی. چلائیے کالز آج پہلے کون ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے اسلام بھائی میرے کو نعت سننی ہے. سرکار توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو آباد شاد و آباد فرمائیں. ہمارے باپا کو نظر بس سے بتائے. ہمارے دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. کوئی 25 لاکھ جب جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد اکرم اطاری شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. سرکار توجہ فرمائے. ہماری فرمائش نعت تھی اور یہ بتائیں کہ یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو کوئی نعت خان اسلامی بھائی ہی بتا سکتا ہے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عالم اتاری ہے. میں دور شہر ضلع نوابشاہ سے عرض کر رہا ہوں. جی بتائیے. آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا ہے. میں نے ایک کلام سنا تھا اعلیٰ حضرت کا. جی جی برائے مہربانی کوئی اعلیٰ حضرت کا اچھا سا کلام سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی کلام انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صادق اطاری ٹھنڈو آدم سے. الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ بہت ہی برکتوں والا اور روحانی سلسلہ ہے. صبح صبح اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں, نعت شریف سنتے ہیں. بس اس سلسلے کا وقت مختصر ہے. غلام رسول بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سلسلے کا وقت طویل کیا جائے کہ مجلس سے ترکیب بنا کر, اور مجھے کلام سننا ہے. سنوا دے تو مرحبا. سرکار توجہ فرمائے یا شافع امم یہ کلام سنوا دیتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہ زیجا بے خبر انشاءاللہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں مدینہ الاولیاء ملتان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ سونا جنگل رات اندھیری. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاری رہے گی انشاءاللہ. سونا جنگل رات اندھیری. سونا جنگل نہیں ہے بیٹے, سونا جنگل ہے. ٹھیک ہے. سونا ویران جہاں رش نہ ہو, رونق نہ ہو, یوں سمجھ لیجیے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. مجھے یہ نعت سننی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, مرشدیت پار پر نور کی برسات ہو. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
कुछ गिबत के खिलाफ जारी रहे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इसहाक अत्तारी नूरियाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आँख सल्ले अला सिलसिले में बहुत ही प्यारा है, मैं इसमें नात सुनना चाहता हूँ। मेरी फरमाइश ये है कि ये नात सुना दें। सोए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। चलिए कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व मैं साबिर रज़ा अत्तारी तलहार शहर से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये सुनाइए, मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए, बड़ी मेहरबानी है, इसके कुछ अच्छा सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो निकाल लें। काश ऐसा हो जाए, मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए, शाहे कौसर की मीठी नजर चाहिए। अल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। चलें जी आगे बढ़ते हैं। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं मदनी मुन्नी राबिया नदीम आरिफ वाला से बोल रही हूँ। आपका सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरी मदनी इल्तिजा है कि हमें मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा के आलाता सुना दे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल। जनाब नात खान इस्लाम ने लिए तो जमा करी नहीं होगी। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है मेहर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा का दिखा दो चेहरा का कि नूर बारी हिजाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा आका दिखा दो चेहरा का कि नूर बारी हिजाब में है। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। उठा दो पर्दा का दिखा दो चेहरा का कि नूर बारी हिजाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा का कि नूर बारी हिजाब
ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. مجھ کو دنیا کی ایک ریکویسٹ یہ کی ہے، حضور کی بارگاہ میں التجا کی ہے کہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا دیجئے، زیارت کروا دیجئے، یہ بھی کر دیجئے کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر ہو جائے. اللہ 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 یہ نصیب کرے جذبہ. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے. امیر اہل سنت کی مینٹلٹی ماشاء اللہ. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی 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 نظر چاہیے. ہاتھ اٹھتے ہی میں آئے ہیں مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی میں آئے ہیں مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی میں آئے ہیں مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی میں آئے ہیں مدعا. وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. انشاءاللہ باقی باتیں بھی شامل کرنے کی نیت ہے چند ایک، لیکن کچھ وقفے کے بعد. کوئی بتلائے تو بتلائے، ہم کیا بتلائیں کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کیوں کیے جاتے ہیں. چلے نہ ہم بتلائیں گے نہ آپ بتلائیں گے، ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں گے اور یہ ہمیں بتلائیں گے. یہ ایک فنومینا ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے امیر اہل سنت اپنی مدنی گلدستے میں اس کا جواب دے رہے ہیں. آئیے مل جل کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم. ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جیسے ہم 4 شخص یا کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جب روٹی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے جس کو ہم 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ہمارے نالج کے مطابق یہ ایک سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہے. بابا جاری اس کو تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ اگر اس کا جواب دے دیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا. روٹی کے 4 ٹکڑے ہمارے یہاں رائج ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا. دراصل یہ ایک وہ پرانی کچھ عرصے سے یہ ایک علامت چلی آ رہی ہے 4 یار کے ماننے والوں کی.
یہ حکمت بہت سے یعنی کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ 4 ٹکڑے کرتے ہیں کہ ہم مطلب آقا کے 4 یاروں کو مانتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور مولا مشکل کشا کو بھی ہم مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اہل سنت جو ہے نا، یہ مذہب اہل سنت مہذب کہلاتا ہے، مذہب مہذب اہل سنت، تو مہذب یعنی تہذیب والا، تو ہمارا مذہب جو اہل سنت تہذیب والا ہے۔ ہم مطلب یعنی کہ اپنے طور پر کسی میں وہ تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، نہ ان کی شان گھٹاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ تو ہم یہ 4 یاروں کو مانتے ہیں، یہ 4 ٹکڑے۔ تو یہ دراصل ہے مباح، مباح یعنی وہ فعل، وہ عمل کہ جس کا کرنا جائز تو ہو مگر نہ ثواب ہو نہ گناہ۔ اب یہ روٹی کے 4 ٹکڑے روٹین وائز ہم کر رہے ہیں، یہ اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اب اس کو ثواب والا کرنے کے لیے یہ نیت کرنے کے میں 4 یار کی محبت میں اس روٹی کے 4 ٹکڑے کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں ثواب کی صورت بنے گی۔ لیکن دیکھیں اس کی وجہ سے کسی قسم کا اشتعال نہ پھیلے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہا ہوں، میں بات سننا چاہتا ہوں، مدینہ یاد آیا ہے، مہربانی یہ ہمیں سنا دیے۔ انشاءاللہ مدینہ یاد آیا ہے ہمارے اسلامی بھائی کو۔ اوکے نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خرم اتاری ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب یہ والی نام سنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات سنا دیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے نا، یہ دعا ہے، ریکویسٹ ہے، کب گناہوں سے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ کا سلسلہ یہ بہت پیارا ہے، ہم بہت شوق سے سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مجھے یہ نعت سنا دیں۔ اور میں قصبہ سمینہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، حسنین احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ون جی۔ امجد خورشید اتاری میاں والی سے بول رہا ہوں۔ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا اور اچھا ہے، مدنی چینل کی برکتیں ہیں، انشاءاللہ یہ عز و جل جاری رہے گا اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ نعت کی فرمائش ہے میری، جی دو کلام ہے، نظر کی سختیاں کیسے سہوں گا، یہ آپ ہمیں سنا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سے پھر سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ۔ بھیمی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ پیغام صبا لائے گلزار نبی سے، پیغام صبا لائے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے۔ بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام
صبا لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے کوتا خدا تو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، عظمت سفر کی ہے۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کلکت اور آشیو، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کلکت اور آشیو، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کی دتی ہے، پیغام سما لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے پیغام سما لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام سما لائی ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے۔ قدم قدم پہ کہ ہر دم جان لو یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے، میرے مولا کے در کی ہے۔ کریانگنی بر سکیے سب سن گھڑی پھری، مر مر کے میرے سینے سے سر کی ہے، سینے سے سر کی ہے۔ اللہ اکبر اپنے قدم آئی خاک پا، اللہ اکبر اپنے قدم آئی خاک پا، حسرت ملائکہ کو جہاز سرتی ہے، آیا بلا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سما لائی ہے گلزار نبی سے، کاشائے بلا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ میرا جتا سماہ کہاں پہنچ زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے، اسی پاک گھر کی ہے۔ اور شاد راز سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، نیت کدھر کی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، نیت کدھر کی ہے۔ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے۔ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ پس قدر کی ہے، آیا ہے بلانا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ایک عرض کرنا چاہوں گا، پھر یہ 2-3 اشعار میں دوبارہ پڑھیے گا۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے، اور جو ایک بار یہ ڈیلی ہوتا ہے، اور جو ایک بار آ جاتا ہے نا، وہ اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، چلتا چلا آ رہا ہے سلسلہ، چلتا چلا جائے گا۔ اب وہ معصوم فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ان کو عمر بھر میں صرف ایک بار دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا موقع ملے گا، وہ ایک بار دربار رسالت پر حاضر ہوں گے، روزہ انور پر حاضر ہوں گے۔ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی۔ ہم لوگ گناہگار، یہ کتنا کرم ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امتیوں پر کے، اور پھر وہ ہے نا کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی،
نصیب کی بات ہے، روزہ جو جنت کی کیاری ہیں وہاں نصیب ہو جائے جنت. اب اعلیٰ حضرت کی بھی تو مدنی سوچ کہاں تک دیکھیں، ان کا پرواز، خیال کی پرواز کتنی بلند ہے. ایک بار اللہ کے کرم سے امید ہے کہ جب جنت کی کیاری میں داخل ہو گئے، جنت میں آگے نار میں کون جائے. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ جنت میں ہی داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب کتنا پیارا ہے یہ منظر، دوبارہ یہ پڑھیے گا نا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہوئی ہے. اور مدینے کی زیارت کا، مدینے کی حاضری کا شوق پیدا ہو گیا. وہ معصوم فرشتے وہ تو عمر بھر میں ایک مرتبہ حاضری پائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو ہم بار بار مدینے جائیں اور کیا کیا دامن بھر کر لائیں. اللہ اللہ پڑھیے، اب آپ بھی ذوق میں آ جائیں گے امید ہے انشاءاللہ. 70,000 صبح 70,000 شام، بندگی زلف آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ستیں بار سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے. معصوم کو عمر میں سے ایک بار آسی پڑے رہے، صلاح عمر بھر کی ہے، صلاح عمر بھر کی ہے. زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب. مر جائے تو حیات ابد عیش کی ہے، مر جائے تو حیات ابد عیش کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. بام مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سنگی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تل کی ہے، دامان تل کی ہے. سنگی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تل کی ہے. دربار نبی سے، دربار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو فرمایا اچھی آواز والے نعت خان سے نعت سنیے. تو عشق و محبت کا سامان تو ہم نے کر لیا الحمدللہ. آلستہ کے اندر سنت کے اسلامی بھائی مختلف شعبہ ہے زندگی کے متعلق مدنی پھول چن چن کر اس سلسلے میں آپ کی طرف بڑھایا کرتے ہیں. آج کیا موضوع ہے اور کیا بیان کیا جائے گا، آئیے دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں. رضا اختاری بیتھرو شہر پنجاب سے. جھوٹ کے متعلق میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ کسی کی سلو کرواتے وقت اگر جھوٹ بول دیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ واقعی صحیح ہے؟ جی حضور ارشاد فرمائیے کہ سلوحوں کے وقت جھوٹ بولنا کیسا؟ جی بالکل، اس کی تو حدیث پاک نے بھی اجازت دی ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں جھوٹ حلال ہے. ان میں سے ایک یہ کہ 2 دوست آپس میں جھگڑ پڑے ہیں
تو ان کے درمیان اگر کوئی صلح کرانا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. مثلا ایک کے پاس جا کے کہہ دے کہ وہ تمہیں سلام کہتا تھا اور تمہاری تعریف کر رہا تھا اور تمہاری اچھائی بیان کر رہا تھا، تو دوسرے کے پاس جا کے کہے کہ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہیں سلام کہتا تھا. تو اس طرح اگر کوئی صلح کرانا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے شرعن کہ وہ یہاں پر اس طرح کے کلمات بول سکتا ہے. باقی دو مقام ہیں، ایک تو ہے جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی. اور تیسرا مقام ہے کہ جیسے اپنے گھر آیا اپنی اہلیہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات یعنی جھوٹی بات وہ کہہ سکتا ہے. یعنی جبکہ بیوی کو خوش کرنا اس کا مقصود ہو اور وہ ایسی کنڈیشن ہو کہ وہ بات کہے کہ وہ اسے خوش کر سکتا ہے، تو شریعت مطالعہ اس مقام پر بھی اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹی بات اس سے کہہ دے. کی دعوت کی طرف وہ کسی صورت میں کم چشمے کروں. قاری صاحب مصحف شریف کھول لیجیے. اب سورہ اعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ انشاءاللہ اس کی فجر میں پڑھنے کا بھی خاص اس کی حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ، اس لیے سے ہم سماعت کرتے ہیں. چلیں یہ پتہ چل گیا ہوگا، آج آپ سے سن لیتے ہیں، پریکٹس بھی کریں، فجر کی نماز میں پڑھیں بھی. مدینہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. چلیں آپ کو سورۃ الاعلیٰ شریف کی ایک نسبت بھی یہ بھی پتہ چل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں سے پڑھا کرتے تھے. آپ اس کو پریکٹس کیجئے صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی، اور پھر اس کو اپنی نماز فجر میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیے. اس کو مزید مدنی پھولوں کے ساتھ، علم دین کے موتیوں کے ساتھ اور عشق و رسول میں ڈوبی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اور پیاری پیاری نعتوں کے ساتھ پھر حاضری دیں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.